اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے ایک ڈرامے بازی کی، مومنوں نے، جیسے ہی اس بزدل انسان نے ایک بوڑھے آدمی پہ پیچھے سے حملہ کیا، یعنی اس کو نہیں پتا کہ کون آ رہا ہے پیچھے سے، تو پیچھے سے حملہ کیا، اور اس میں ان بزدلوں نے ہیرو بننے کی کوشش کی، اس کو ہیرو بنا دیا، وہ جی بڑا زبردست آدمی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں اس نے کیا۔ ظاہر بات ہے ایک بزدل آدمی کو پیچھے سے کوئی حملہ کر دے گا، کسی کو کیا پتا۔ تو یہ کہانیاں مارنے لگ گئے، جھوٹ مارنے لگ گئے کہ یہ دیکھو جی ہمارا بندہ، یہ ایم اظہر صدیقی پی ٹی آئی کا بہت بڑا چمچہ ہے، کہتا ہے انگریز جج کے سامنے نا، انگریز پاکستان میں عرف عام میں ہر گورے کو انگریز ہی کہا جاتا ہے، امریکن کو بھی انگریز ہی کہا جاتا ہے، تو کہتا ہے اس نے نا اس کو کہا کہ میں 3 سال سے رشدی کی تلاش میں تھا، اور اتنا نکما ہے تو 3 سال سے، سب کو پتا ہے اس نے بیچ میں اتنے ایونٹس کیے ہیں، تو کہتا ہے جب مجھے موقع ملے گا تو میں اسے مار دوں گا۔ اور جب جج نے اسے کہا کہ اپنی گردن نیچے کر، تو اس نے آگے سے کہا کہ مسلمان صرف اللہ کے آگے گردن نیچے کرتا۔ جھوٹ، کوئی بالکل جھوٹ۔ میں نے بتایا آپ کو، ویڈیو بھی چلا کے دکھائی تھی، اس کا لنک ہم پھر سے دوبارہ نیچے ڈال دیں گے۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، آیا وہاں پہ سامنے حاضر ہوا اور بالکل چپ چاپ گردن نیچے کر کے بیٹھا رہا، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے تو جج کے سامنے اس کو چھری مارنے سے بھی انکار کر دیا۔ اتنے بزدل ہیں یہ لوگ، یعنی چھری مارنے سے اس نے انکار کر دیا کہ بھائی میں نے تو چھری ماری نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب اس کی چھترول ہونی ہے، لتر پولا ہونا ہے۔ تو یہ جھوٹ، اس طرح کے جھوٹ یہ بولتے ہیں۔ تو وداؤٹ لائز اسلام ڈائز، جو ہم کہتے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیاں، اسلام کیونکہ ایک جھوٹا مذہب ہے، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ مذہب آگے چلتا ہے۔ تو اینی وے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پچھلے ہفتے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ جو اس کا اتنا بزدل آدمی ہے، وہ کہتا مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ سر سلمان رشدی بچ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، چیک کریں ذرا، یہ کہتا ہے کہ سر سلمان رشدی کا اٹیکر جو ہے، یہ بزدل آدمی، تڑکونے جیسی جس کی شکل ہے، کان دیکھو اس کے ایسے ایسے، لگتا ہے مولوی صاحب نے خوب چتر پولا کیا ہوگا پہلے، تبھی اس حالت پہ پہنچا۔ تو اینی وے، بزدل، جھوٹے لوگ، جھوٹے مومنین ڈرامے کرتے ہیں کہ او جی بڑا بہادر ہے وہ۔ اس وقت اس کی جیل میں سنا ہے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، وہ لمبے لمبے بڑے بڑے 7-7 فٹ کے کالے اور جو دوسرے سفید فام گورے ہیں، وہ سنا اس کی اتنی دھلائی کر رہے ہیں، اوپر سے اس کو عربی میں انہوں نے گالیاں سیکھ لی ہیں، عربی میں اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں مجھے معاف کر دو، نہیں مجھے معاف کر دو، میں اللہ میاں رسول گئے بھاڑ میں، مجھے معاف کر دو۔ تو اب یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ بڑا بہادر ہے، حالانکہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ اس کی عدالت میں ویڈیو حاضر ہوئی ہے جس میں آیا ایسے کر کے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، گردن نیچے ہے، اور یہ جو اوپر کر کے دیکھ رہا ہے، یہ جج کیونکہ اوپر ہوتا ہے، جج کا منصب، تو اس لیے وہ اوپر کر کے دیکھ رہا تھا اس وقت، اور کوئی نہیں کسی کو کہتا کہ اپنا سر نیچے کرو، کوئی جج، وہ جج خدا نہیں ہوتے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ مارتے ہیں، لیکن اصل سچ یہ ہے کہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں یار میں نے تو اس کے اوپر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ کیا اللہ اور رسول کی عزت کی خاطر، تو وہ بچ کیسے گیا؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ said he didn't think کہ جو رائٹر ہے وہ بچ جائے گا، لیکن وہ رائٹر بچ گیا۔ اب کوئی عقل والا ہو، لیکن یہ مومن ہے، ظاہر بات ہے مومنوں کے دماغ میں عقل کہاں ہوتی ہے، اگر کوئی عقل والا ہو تو وہ پوچھے کہ اللہ میاں میں نے آپ کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی، رسول اللہ کی عزت کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن یہ بندہ تو بچ گیا۔ سلمان رشدی کی آنکھ بھی وہ کہہ رہے ہیں بچ جائے گی، اس کی وہ بولنا بھی شروع کر دیا اس نے، اور وہ بچ بھی گیا۔ اور اس کے نتیجے میں جو سٹینک ورسز ہیں، جس کو ہم نے ڈیٹیل سے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ شیطانی آیات اصل میں ہیں کیا، جو حضرت محمد نے شرارت کی تھی، کیونکہ حضرت محمد آیت چھوڑ دیتے اور دیکھتے تھے کہ اگر وہ اپروو کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بدل جائیں گے۔ تو بعد میں حضرت محمد نے کہا کہ یہ تو خیر، وہ شیطانی آیات، سٹینک ورسز آپ لکھیں گے پاکستانی ملک تو وہ ایک دو دنوں میں ویڈیو ڈیٹیل سے آ جائے گی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں شیطانی آیات تھی کیا، جس سے انسپائر ہو کے سلمان رشدی نے 1988 میں کتاب لکھی۔ تو اینی وے، تو بندہ پوچھے کہ وہ بک جو ہے بیسٹ سیلر بن گئی ہے پوری دنیا میں، امیزون میں، بارنز اینڈ نوبل میں، ہر بک سٹور پہ، آڈیبل پہ ٹاپ 10 میں آ گئی ہے، کئی جگہوں پہ نمبر 1 پہ آ گئی ہے۔ اور یہ وہ کتاب تھی جو اوریجنلی فیل ہوئی تھی۔ سلمان رشدی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، افسانوی ناولز لکھتا ہے وہ ان میں سے سب سے ناکام کتاب یہ تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے لٹرری اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، یعنی لٹرل سینس میں، لٹرری سینس میں۔ تو جی یہ اس باندر نے
یہ اس نے اس سے فائدہ لیا کہ نمبر 1 پہ چلے گی, لوگوں کو پتہ چل گیا شیطانی آیات کیا ہیں, جیل میں اب سڑے گا 20-30 سال, کالے وہاں پہ اس کی خوب بجائیں گے, جس کی اس کو عادت ہوگی. obviously مولویوں سے تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ایک کام کی ٹریننگ ہوتی ہے, ایک جہاد کی, اور دوسرا یہ پیچھے سے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہی کام جیلوں میں بھی ہوتا ہے, سب کو پتا. تو ابھی وہ ہونا ہے اس کے ساتھ. وہاں پہ اس کی جیلوں میں چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. تو اس نے پوچھا, اللہ میاں جی میں نے تو جان کی قربانی دے دی, رسول کے گستاخ کی پھینٹی لگانے کی کوشش کی, لیکن وہ بچ بھی گیا اور میں جیل بھی گیا, اور اس کی تشریف بھی بیچارے کی قربانی دے دی اس نے. تو بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ 2 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں, یا تو اللہ میاں کا کوئی وجود نہیں ہے, یا پھر اللہ میاں اس کے فیصلے سے ایگری نہیں کرتے, یعنی اللہ میاں اس کی سائیڈ پہ نہیں ہے. لیکن مومنینز نے اس کو اپنا نیا ابو بنا لیا, ہادی مطر کو, اس کو اصل میں اپنا. لیکن اب سارے چپ کر گئے, سارے خاموش ہو گئے ہیں, اب کوئی نہیں بول رہا. او جی اس کا کیا مطلب, اب کنسپیریسی تھیوریاں بنائیں گے. وہ جیسے پہلے مشہور کیا تھا نا بچپن میں, ایک عورت تھی, اس نے جی قرآن کی بے حرمتی کی تو وہ سانپ میں اس کی شکل بن گئی, وہ بڑی مشہور فوٹو بھی تھی, اخباروں میں چھپی تھی پاکستان کے 90s میں. تو یہ کہانیاں مارتے رہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جب یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں گے, کہانیاں مارنی بند کر دیں گے, او جی فلانا غازی تھا تو جی اس کی قبر سے خوشبوئیں نکل رہی تھی, ابھی کھول کے نکالو نا ممتاز قادری کی شکل, اس میں ڈھانچہ پڑا ہوا ہوگا, اور کیڑے کھا رہے ہوں گے, کیڑے کھاتے ہیں ہر چیز کو, ظاہر سی بات ہے. تو یہ ان لوگوں کی مومنوں کے کارنامے, جھوٹے مومن, جھوٹی حرکتیں, جھوٹا مذہب, اور ان کی کہانیاں بھی جھوٹی. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.